واقعہ کیا ہے کہ کتاب الجرح و تعدیل امام عبد الرحمن ابن ابی حاتم الرازی رحمہ اللہ کی، جس میں آپ اپنے والد محترم اور جو امام ابو زرع رازی کے اقوال وغیرہ رجال سے متعلق ذکر کرتی ہیں، وہ 8 جلدوں میں ہے ہمارے پاس موجود الحمدللہ. آپ یہ واقعہ اصل سے نقل کیجیے. اس میں کیا ہے کہ دھیان دیجیے، پہلے اس واقعے کو سنیے. امام ابو حاتم الرازی رحمہ اللہ، کون؟ امام ابو حاتم الرازی رحمہ اللہ، 277 ہجری سے وفات ہے آپ کا. امام ابو حاتم الرازی رحمہ اللہ امام بخاری رحمہ اللہ سے مطلب تقریباً 4-5 سال چھوٹے ہیں بس عمر کے اعتبار سے. امام ابو حاتم الرازی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ہم نے عبداللہ بن مسلمہ القانبی رحمہ اللہ سے کہا کہ سألناہ ان یقرأ علینا المؤطا، کہا کہ ہمیں مؤطا پڑھ کر کے سنائیں. امام عبداللہ بن مسلمہ القانبی رحمہ اللہ کون ہے؟ جو ایک تو بزرگ عالم دین، بڑی عمر کی شخصیت، عمر کے اعتبار سے بھی بڑے، اور جب 90 سال لگ بھگ آپ کی عمر تھی جب امام مسلم رحمہ اللہ پڑھنے کے لیے آپ کے پاس 15 سال کے نوجوان لڑکے ہیں، اور عبداللہ بن مسلم رحمہ اللہ تقریباً 90 سال کی عمر کے ہیں. سمجھ رہے اس بات کو آپ؟ ایک بات یہ ہو گئی. دوسرے ابو حاتم الرازی رحمہ اللہ کا بھی لگ بھگ وہی معاملہ، کم و بیش. امام عبداللہ بن مسلمہ رحمہ اللہ اتنی بڑی عمر کے ہیں، 80-90 سال کی عمر کے ہیں، اور مؤطا کے ماہرین میں سے ہیں. مؤطا سے متعلق آپ کو مرجعیت حاصل ہے، سب آپ کی طرف رجوع کرتے ہیں. اتنا بڑا مقام ہونے کے باوجود بھی تواضع دیکھیں، اور طلبہ کے لیے کس حد تک نیچے اتر سکتے ہیں، یہ میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں. امام عبداللہ بن مسلم رحمہ اللہ، اب دیکھو یہ سارے واقعات آپ نے سن لیے، سارے اقوال آپ نے سن لیے کہ مؤطا سے متعلق آپ کا کیا مقام ہے. خود صحیح بخاری میں امام بخاری رحمہ اللہ نے آپ کی جو 120 23 روایت لے کر کے آئے ہیں، اس میں 100 سے زیادہ روایت آپ سے لے کر کے آئے ہیں. امام مالک رحمہ اللہ کی جو روایت آپ کی طریق سے لے کر کے آئے ہیں، اس سے آپ اندازہ لگا لیا ہوگا آپ نے. تو ابو حاتم الرازی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ سألناہ ان یقرأ علینا المؤطا، کہ ہمیں مؤطا پڑھ کر کے سنائیں. تو عبداللہ بن مسلم القانبی رحمہ اللہ نے کہا کہ تعالوا بالغدات، ٹھیک ہے صبح میں آ جانا. بزرگ عالم دین ہے اور مؤطا کے ماہرین میں سے ہیں، اور بصرہ میں ہیں آپ، اور بصرہ کے ذرا اس واقعے کو سنیے گا آپ. میں واللہ کہہ رہا ہوں کہ حیران ہوں اس واقعے کو پڑھ کر کے. میں کہا کہ تعالوا بالغدات، کہا کہ صبح کو آنے کے لیے کہا. تو ابو حاتم الرازی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یعنی ہم نے عبداللہ بن مسلم القانبی رحمہ اللہ سے کہا کہ مجلس عند الحجاج بن منہال ابو محمد الباہلی، یعنی عند الحجاج اتنا ہی نام ہے، باقی کا نام میں بتا رہا ہوں آپ کو. حجاج بن منہال ابو محمد الباہلی رحمہ اللہ، 216 ہجری سے وفات ہے آپ کا. کتب ستہ کے سبھی کتابوں میں آپ کی جو ہے یعنی مرویات ہیں. کس کی کہہ رہا تھا میں؟ حجاج بن منہال کی رحمہ اللہ. ذرا دھیان دیجیے حجاج بن منہال کی میں آپ کو بات کر رہا ہوں. تو کہا کہ جس وقت آپ ہم کو بلا رہے ہیں پڑھنے کے لیے، حالانکہ اجازت کس نے لی؟ طلب کون کر رہے ہیں؟ طلب ابو حاتم الرازی کر رہے ہیں رحمہ اللہ. اور وہ کہہ رہے کہ ٹھیک ہے صبح میں آ جائے نا، کہ کہہ رہے کہ تو مجلس عند الحجاج بن منہال، تو ہماری مجلس پہلے سے طے شدہ ہے، ہم کو ان کے پاس پڑھنا ہے. تو کہا کہ فَإِذَا فَرَغْتُم مِّنَ الْحَجَّاج، جب حجاج بن منہال سے جب فارغ ہو جائیں تب آ جانا. تو کہا کہ معاملہ ایسا ہے کہ ناتی مسلم بن ابراہیم یعنی الفراہیدی ابو عمرو البصری، وہ بھی بصری ہیں، یہ بھی بصری ہیں، اور تقریباً سب ہم عمر ہیں، ایک معاصرت بھی ہے. اندازہ لگائیے، یہ کہہ سکتے ہیں نا کہ آنا تو اس وقت میں آئیے، نہیں تو رہنے دیجیے. ایک لفظ میں تو کہہ سکتے تھے. تو کہا کہ ان کے پاس ان سے فارغ ہو جائیں تو میرے پاس آ جانا. تو کہا کہ ان سے فارغ ہونے کے بعد ہم کو مسلم بن ابراہیم الفراہیدی ابو عمرو البصری رحمہ اللہ 222 ہجری سے وفات ہے، وہ بھی کتب ستہ کی سب کتابوں کی مرویات ہے. کہا کہ ہم کو ان کے پاس پڑھنا ہے. تو کہا کہ فَإِذَا فَرَغْتُم، جب ان سے فارغ ہو جائیں آپ، تو کہا کہ یکون وقت ظہیرہ، اس وقت ظہر کا، ظہرانے کا، ان سب کا وقت ہے اس وقت. اور صورتحال ایسی ہے کہ ناتی ابا حذیفہ، ابو حذیفہ کون؟ ابو حذیفہ النہدی یعنی موسیٰ بن مسعود. صحیح بخاری میں ان کی روایت ملتی ہے. امام بخاری رحمہ اللہ نے متابعات میں ان کی روایت تقریباً 2-3 روایت لے کر کے آئے ہیں. صحیح مسلم میں ان کی کوئی روایت نہیں ہے. تو 220 ہجری سے وفات ہے آپ کا بھی، وہ بھی بصری ہے. دیکھو کہ ان کے پاس ہم کو جانا ہے، ان کے پاس طے شدہ ہے. کہا کہ اچھا ان سے فارغ ہو جائیں تو کہا کہ ٹھیک ہے بعد العصر، امام عبداللہ بن مسلمہ کہہ رہے کہ عصر کے بعد آ جاؤ. کہا کہ عصر کا مسئلہ ایسا ہے کہ ناتی حارمن، ہم کو امام حارم رحمہ اللہ کے پاس جانا ہے. وہ کون ہے؟ ابو النعمان محمد بن الفضل السدوسی رحمہ اللہ. کچھ سمجھ میں آ رہا ہے آپ لوگوں کو؟ کیسی باتیں ہیں یہ سب، سبحان اللہ. آپ کا بھی سنوات 223 یا 224 ہجری سے وفات ہے آپ کا. تو کہا کہ ہم کو ان کے پاس جانا ہے، ان کے پاس ہم کو پڑھنا ہے، ہم نے ان سے وقت لے لیا ہے. اللہ المستعان، عجیب و غریب واقعہ ہے. کہا کہ ان سے فارغ ہونے کے بعد کہا کہ بعد المغرب، مغرب کے بعد آ سکتے ہیں. تو کہا کہ ہم مغرب کے بعد آپ کے پاس گئے، ہم مغرب کے پاس آپ کے پاس گئے، اور کہا کہ یعنی آپ ہمارے پاس آئے
اور وعلیہ قبل ایک طرح کا کچھ مخصوص گرمی والا جو لباس ہوتا ہے، کہا کہ یعنی ما تحتہ شیء فی الحر شدید، سخت گرمی کی وجہ سے اندر کچھ پہنا ہوا نہیں تھا، آپ نے ایک جو ہوتا نا کہ اون کا لباس وغیرہ جو کچھ ہوتا ہے، اس طرح کا ایک لباس پہن کر کے آپ آ گئے تھے. فقرأ علینا المعطا وعلیہ کساؤہ، اس طرح سے آپ نے کہا کہ یہ صورتحال تھی. آپ نے ہم کو فجر کے بعد آنے کے لیے کہا، اس کے بعد آنے کے لیے کہا، اس کے بعد آنے کے لیے، اس کے بعد آنے کے بعد کہا. حجاج بن منہال کے پاس جانا ہے، مسلم بن ابراہیم الفراہیدی کے پاس جانا ہے، ابو حذیفہ النہدی کے پاس جانا ہے، اور ابو النعمان محمد بن سدوسی کے پاس جانا ہے. امام بخاری کثرت سے آپ سے روایت لے کر کے آتے ہیں. ان سب کے پاس جانا ہے رحمہم اللہ اجمعین. یہ سب تقریباً یہ عبداللہ بن مسلمہ القانبی رحمہ اللہ کے ہم عمر ہیں تقریباً، علم و فضل کے اعتبار سے، مقام کے اعتبار سے، عمر کے اعتبار سے، اور جگہ کے اعتبار سے سب بصری ہیں، سب کے حلقے لگے ہوئے ہیں، اور یہ معطا کے ماہرین میں سے ہیں، بزرگ عالم دین ہیں. آپ ایک لفظ کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت آنا ہے تو ٹھیک ہے، پھر آپ اپنا راستہ دیکھیں. آپ نے کہا کہ ان کے لیے ٹھیک ہے، اس کے بعد کہا کہ مغرب کے بعد آ سکتے ہیں. گویا کہ صبح سے شام تک طلباء کے لیے آپ فارغ ہیں. اللہ اکبر. یہ ہے واللہ یہ حیران کن بات ہے. عبداللہ بن مسلمہ القانبی رحمہ اللہ سے پوچھو کہ وہ امام بخاری سے پوچھو کہ یہ کون ہے، امام مسلم سے پوچھو کہ یہ کون ہے، بات واضح ہو رہی ہے آپ کو. امام احمد بن حنبل سے پوچھو کہ یہ کون ہے رحمہ اللہ اجمعین. اور بات جب آتی معطا کی، آپ معطا پڑھنے جا رہے ہیں. تو ایسے میں جو ہے وہ طلباء کو وقت دینے والے اس طرح کے جو علماء ہوتے ہیں واقعتاً یعنی دل میں جگہ بیٹھ جاتی ہے. اللہ اکبر. میں نے مناسب سمجھا کہ جو ہے مطلب ہم میں سے جو اساتذہ ہیں یا جو اساتذہ بننے جا رہے ہیں وہ اس بات کا اہتمام کریں کہ اپنی بیوی بچوں کے ساتھ، اپنے عزیزوں کے ساتھ، اپنے طلباء کے لیے وہ خوب وقت دیں. یعنی مطلب ہے کہ ان کے لیے فراغ رکھیں، ان کے لیے ان کے دلوں میں اس طرح کا ڈر نہ پیدا کریں کہ جو ہے مطلب طلباء کے لیے پوچھنا مشکل ہو جائے کہ وہ اساتذہ کے قریب جائیں کہ نہیں جائیں، وہ اساتذہ سے پوچھیں کہ نہیں پوچھیں، وقت ملے گا کہ نہیں ملے گا. مصروفیات اپنی جگہ پر، لیکن دیکھو سبحان اللہ جو اساتذہ اپنے طلباء کو وقت دیتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے بذات خود ایک انعام ہے. سمجھ رہے اس بات کو؟ یہ مصروفیت ہم سے کہیں زیادہ ان اصحاب علم کو تھی، لیکن انہوں نے اپنے طلباء کو خوب وقت دیا، خوب وقت دیا، خوب وقت دیا، جس کی وجہ سے جو ہے مطلب یہ نکھار ان میں آتا ہے.